ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیاتی اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے یونٹ نمبر 3 کرنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بار بار کہتی ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ان کے سلیبس کا پتہ ہو۔ دوسری بات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کل ہم لوگ جو ٹاپک پڑھ رہے تھے رزق حلال کمانے کے طریقے، ٹوٹل 5 طریقے ہیں آپ کی کتاب کے اندر۔ 3 ہم نے کل پڑھے تھے، آج جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ اور یہ جو ٹاپک تھا ہماری بک کے اندر عقل حلال، یعنی کہ روزی، حلال روزی یا حلال رزق، یہ اس کا آگے سے مزید جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ عقل حلال جو ہمارا ٹاپک ہے مین، یہ آگے سے اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ اب روزی کمانے کے 2 طریقے ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ پہلے ہم جائز طریقے پڑھیں گے، آج وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ناجائز پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، رزق کمانے کے جائز ذرائع۔ کل میں نے آپ لوگوں کو پریویس کلاس میں فرسٹ 3 پڑھائے تھے، آج کی کلاس میں ہم اس کے لاسٹ 2 جو پوائنٹس ہمارے رہ گئے ہیں، پوائنٹ نمبر 4 اور 5 ہم یہ پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے آپ کا 73۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے تجارت۔ اچھا، پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے سے ایک بار ریویو کر لیتے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ پہلا طریقہ تھا شکار یعنی ہنٹنگ، دوسرا تھا زراعت یعنی ایگریکلچر، اس کے بعد صنعت و حرفت، کرافٹنگ اینڈ انڈسٹری، یعنی کہ مشینوں کے ذریعے اور ہاتھوں کے ذریعے چیزیں بنا کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ آج جو ہم پوائنٹ پڑھیں گے وہ ہے تجارت اور ملازمت۔ اب تجارت کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں بزنس یا ٹریڈنگ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت کا کاروبار۔ تجارت کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کا کاروبار، یعنی چیزیں خریدنا پھر آگے سے ان کو بیچنا۔ تجارت بھی رزق حلال کمانے کا ایک مستحسن ذریعہ ہے۔ مستحسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، بہترین، معقول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا اور بعثت سے قبل تجارت میں حصہ لیا۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے نبی بننے سے پہلے۔ یہ لفظ آپ نے 9th میں یونٹ 4 کے اندر بار بار استعمال ہوا ہے یہ لفظ، تو آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بعثت کا مطلب ہوتا ہے نبی بننے سے پہلے۔ اب یہ جو لائن ہے جس کو میں نے پینسل سے انڈر لائن کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا اور بعثت سے قبل تجارت میں حصہ لیا۔ اب تجارت کا کیا مطلب ہو گیا؟ بزنس، ٹریڈنگ، کاروبار، خرید و فروخت کا کاروبار۔ اس لائن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے جانے سے پہلے، یعنی ابھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابھی نبی نہیں بنایا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے جانے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانداری، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ اب آپ کو اس لائن کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تجارت کے متعلق اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب اور ظلم اگر تجارت میں داخل ہو جائیں تو ایسی تجارت کے ذریعے کمایا ہوا رزق حلال نہیں رہتا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ یہ سورۃ نساء کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ ایک تاجر وہ کون ہوتا ہے؟ تجارت کرنے والا، کاروباری بندہ۔ ایک تاجر جو اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے بڑا مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، التاجر الامین الصادق المسلم مع الشہداء یوم القیامۃ۔ سچا ایماندار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے ملازمت۔ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں جاب یا امپلائمنٹ۔ اب یہ سمپل سی ڈیلی لائف ایگزامپل اس کی لے لیں، جیسے ٹیچنگ ہو گیا، ٹھیک ہے، نرسنگ ہو گیا، آپ کسی بھی آپ اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کسی ہاسپٹل میں، کسی کلینک میں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا روزگار کمانے کے لیے۔ تو جتنے بھی آپ طریقے استعمال کرتے ہیں جن بھی شعبوں میں، اور
جاب کا مطلب ہوتا ہے، ملازمت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کام کرنا اور اس کے بدلے آپ نے تنخواہ لینی ہے، اس کو ملازمت بولتے ہیں۔ کسی کے لیے کام کرنا اور اس کے بدلے تنخواہ لینا، یہ ملازمت ہے۔ یہ بھی رزق حلال کمانے کا ایک مستقل اور پسندیدہ ذریعہ ہے اور حکومت کا کاروبار اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ ملازمت کے سلسلے میں جو معاہدہ باہمی رضا سے ہوا ہے اسے پورا کیا جائے اور کام کرنے میں سستی اور بددیانتی کو روا نہ رکھا جائے، یعنی کہ جب کوئی کام آپ کے سپرد ہو تو اس میں پھر سستی، کاہلی اور بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس جائز ذریعے کو بھی اپنے ناجائز طریقوں سے مکروہ اور حرام بنا دیتے ہیں۔ ملازم کی صلاحیت، ضرورت اور کام کی نوعیت دیکھ کر اس کا معاوضہ مقرر کیا جائے، اور ملازم کا بھی فرض ہے کہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے۔ بروئے کار کا مطلب ہے استعمال میں لائے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو، اور اپنا فرض خوش اسلوبی اور دیانتداری سے انجام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اسلام میں عقل حلال کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس کے بغیر انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے رزق کمانے کے جائز ذرائع وہ مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنے تھے، ہم ان کو ایک بار کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ شکار، زراعت، صنعت و حرفت، تجارت اور ملازمت، یہ 5 ذرائع ہیں۔ اب آپ کو میں نے ہر جو پوائنٹ ہے سمپل ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو میں نے سمجھایا ہے۔ اب آپ کو یہ ٹاپک تیار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ورڈز میننگ آپ کو میں نے ساتھ ساتھ بتا دیے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک تھا یہ عقل حلال ہمارا مین ٹاپک ہے، اس کے آگے سے سب ٹاپکس ہیں یہ۔ اب عقل حلال کہتے ہیں روزی کمانا۔ ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، عقل حلال کا مطلب ہے حلال رزق، یعنی حلال اور جائز طریقے سے رزق کمانا۔ اب اسلام کے اندر جو ہے وہ جائز رزق کی اجازت دی گئی، یعنی کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر روزی کمانی ہے تو تمہارا طریقہ حلال ہو، ناجائز اور حرام طریقے سے منع کیا گیا۔ تو آج ہم لوگوں نے رزق کمانے کے جو جائز ذرائع تھے نا ان کو ہم نے پڑھا اور وہ آج مکمل ہو گئے ہیں۔ کل کی کلاس میں اب ہم لوگ اس کے ناجائز ذرائع جن سے منع کیا گیا ان کو ہم پڑھیں گے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔